اللہ نے جب محبوب چنا تو یہ تین کمالات بھی دیکھ خوب دیے، حسن بھی دیا اور جمال بھی دیا اور کمال بھی دیا اور حسب اور نسب دیا۔ نبی سے بڑھ کر کسی کا خاندان نہیں۔ جیسے جمعہ سارے دنوں کا سردار ہے، شب قدر ساری راتوں کی سردار ہے، فرشتہ جبریل سارے فرشتوں کا سردار ہے، قرآن ساری کتابوں کی سردار ہے، رمضان سارے مہینوں کا سردار ہے، گلاب سارے پھولوں کا سردار ہے، فرید سارے موتیوں کا سردار ہے، ایسے ہی میرا نبی سارے نبیوں کا سردار ہے۔ وہ صبح ربی کی سحر کا اجالا، وہ جس کو بہاروں نے صدیوں میں پالا، وہ جس سے حق نے آپ سانچے میں ڈھالا، وہ جس نے ہم کو اندھیروں سے نکالا، وہ برکت کا پرتو و رحمت کا چھالا، وہ آدم سے عیسیٰ سبھی کا حوالہ، فلک چاند سورج ستارے گواہیں، زمین کے ہنسی سب نظارے گواہیں، وہ آیا جس نے جہاں کو ہے سنبھالا، وہ حسن کی نزاکت وہ امنگوں کی مالا، وہ ہر نوری و بشری سے بہتر و بالا، جو سمجھے تو کوئی اس سے ہوش والا، وہ ہر معجزے میں نبیوں سے اعلیٰ، وہ تقویم میں احسن وہ سب سے نرالا، وہ جمال معلا کمال تعالی، نگاہوں کی جنت نبوت کا تالا، وہ آدم نے اپنی نگاہوں میں دیکھا، وہ تخلیق رب کی باہوں میں دیکھا، وہ عزت میں اول، وہ عظمت میں اول، وہ رفعت میں اول، وہ شوکت میں اول، وہ عفت میں اول، وہ عصمت میں اول، وہ چاہت میں اول، وہ قدرت میں اول، وہ یوسیٰ سے پہلے، وہ یوسف سے پہلے، وہ صالح سے پہلے، وہ یحییٰ سے پہلے، وہ توحید رب کی سنانے ہے آیا، وہ امت کو سینے لگانے ہے آیا، وہ آباد کرنے جہان آ گیا ہے، وہ سب کی خوشی کا سامان آ گیا ہے، وہ کسریٰ کے کنگرے گرے جا رہے ہیں، وہ رومی و شامی سب گڑے جا رہے ہیں، وہ یہودی بھی دیکھو مرے جا رہے ہیں، وہ مسیحی بھی ماتم کرے جا رہے ہیں، وہ مقصود کون و مکان آ گیا ہے، وہ ہرا سے سوئے فاران آ گیا ہے، وہ روایت بتانے حسان آ گیا ہے، وہ خدا کا زمین پر بیان آ گیا ہے، وہ سارے کا سارا قرآن آ گیا ہے۔ یہ تطہیر کی رت، یہ نکھری فضا، یہ چھائی ہوئی رحمتوں کی گھٹا، یہ کھلتی ہوئی انما کی دکان، یہ ہر سمت حق سر رہو کی اذاں، یہ قوس قضا علم و عرفان کی، یہ رانا یا عکس وجدان کی، یہ نقش جنوں کے نکھرتے ہوئے، یہ ملک آسماں سے اترتے ہوئے، یہ حوروں کے گیسو سنورتے ہوئے، یہ خیالوں کے آہو گزرتے ہوئے، یہ رنگوں کی بارش چمن در چمن، یہ سجتی ہوئی محفل فکر و فن، یہ برستے ہوئے درج و لال و گہر، یہ چمکتی ہوئی عقل کی رہ گزر، یہ سبزے پہ ہے شبنم کی پرچھائیاں، یہ تاروں کی ہے خواب انگڑائیاں، یہ موتی صدف سے نکلتے ہوئے، یہ شرر آبگینوں میں ڈھلتے ہوئے، یہ مستی کی بہتی ہوئی آبجو، یہ بڑھتی ہوئی شوق کی آبرو، یہ دل میں پگھلتی ہوئی امنگ، یہ بہتے ہوئے رنگ بھی سنگ سنگ، یہ مہتاب ذروں میں بٹتا ہوا، یہ خورشید شیشوں میں کٹتا ہوا، یہ باب حرم جگمگاتا ہوا، یہ سارا جہاں ڈگمگاتا ہوا، زمین پر اترتے ہوئے انبیاء، لبوں پر ہے صلی علی کی صدا، مرحبا مرحبا یہ کون آ گیا، خاموشی کا یہ کیسا فسوں چھا گیا، یہ بدر الدجا ہے، یہ شمس الضحیٰ، یہ مفہوم واللیل راز کسا، یہ تخلیق کونین کا راز ہے، بشر ہے مگر نور کا ناز ہے، مسرت سے جھومے میری زندگی کہ نبیوں کی محفل مکمل ہوئی۔ اللہ نے ایسا حسین بنایا، ایسا حسین چہرہ بنایا، دیکھنے والوں سے پوچھو وہ کیسا تھا چہرہ۔ ابو بکر فرمایا کرتے تھے میرے نبی کا چہرہ 14ویں کا چاند تھا، 14ویں کا چاند تھا۔ حضرت عمر فرمایا کرتے تھے اگر میرے نبی بشر نہ ہوتے تو قمر لیلۃ البدر ہوتے، 14ویں کے چاند ہوتے۔ میں نے کہا او علی حیدر ذرا دے خبر وہ کیسے تھے آپ کے سسر؟ کہنے لگے یتلالا وجہہ کتلالا القمر لیلۃ البدر، چہرہ یوں تل ملاتا تھا جیسے 14ویں کا چاند چمک رہا ہو۔ اور حضرت جابر بن سمورہ کہتے ہیں فَهُوَ عِنْدِي أَحْسَنُ مِنَ الْقَمَرِ، وہ میرے نزدیک تو چاند سے بھی زیادہ خوبصورت تھا، وہ تو چاند سے بھی زیادہ حسین تھا۔ چاند سے تشبیہ دینا کوئی انصاف ہے؟ چاند میں ہی پرچھائیاں محمد کا چہرہ صاف ہے صلی اللہ علیہ وسلم، وہ چہرہ جس کی قسمیں خدا نے قرآن میں کھائی۔ یہ جو قرآن کے 30 پارے ہیں یہ محمد عربی کے حسن کے نظارے ہیں،
حسن کے نظارے ہیں. آپ غور سے پڑھو. نبی کا چہرہ قرآن بولے گا والضحیٰ، نبی کی زلفیں قرآن کہے گا واللیلی، نبی کا سینہ قرآن کہے گا الم نشرح لک صدرک، نبی کی پشت قرآن کہے گا الذی انقض ظہرک، نبی کی آنکھیں قرآن کہے گا ما زاغ البصر، نبی کا زمانہ قرآن کہے گا والعصر، نبی کا خزانہ قرآن کہے گا انا آتیناک الکوثر. نبی کا زمانہ والعصر، نبی کا خزانہ انا آتیناک الکوثر. یہ حسین دیا، ایسا حسین دیا کہ دو دائی سے پوچھو، حلیمہ سے پوچھو، وہ کہہ رہی ہیں ما کننا نحتاج الی السراج من یوم نخذناہ، کہ جس دن وہ میرے گھر آ گئے اس دن کے بعد میرے گھر میں کبھی دیے کی ضرورت نہیں پڑی. رات کو بھی، اندھیری راتوں میں بھی کبھی دیے کی ضرورت نہیں پڑی. کیوں؟ محمد عربی کا چہرہ اتنا چمکتا تھا کہ ہر وقت میرا گھر جگمگ روشن نظر آتا تھا. یہی بات آمینہ نے کہی کہ جب ولادت ہوئی تو میرے گھر میں دیا نہیں تھا. یہی بات امی عائشہ نے کہی کہ جب رحلت ہوئی تو میرے گھر میں دیا نہیں تھا. حلیمہ بھی کہہ رہی ہے کہ دودھ پلانے کے عرصے میں میرے گھر میں دیا نہیں تھا. تو میں نے کہا دیے کا وہاں کیا کام ہے جہاں سراج منیر طلوع ہوتا ہے، وہاں سے دیے کا کیا کام ہے جہاں سراج منیر طلوع ہوتا ہے. تو حضرت کعب بن مالک نے کہا کأنہ قطعۃ، اگر چہرے پہ تقریر کرو نا 2 گھنٹے چاہیے، میں 5 منٹ میں ختم کر رہا ہوں، 2 منٹ میں. کأنہ قطعۃ من القمر، حضرت کعب بن مالک نے کہا کأنہ قطعۃ من القمر، وہ تو چاند کا ٹکڑا تھا، چاند کا ٹکڑا تھا. تو حضرت برا بن عازب نے کہا چاند کا ٹکڑا مت کہو، وہ اور تھے حسن والے جن کو دیکھ کے چاند، جن کو دیکھ کے انگلیاں کٹی. یہ تو وہ حسین ہے اگر اس کی انگلی چاند دیکھ لے تو 2 ٹکڑے ہو جائے. یہ وہ حسین ہے. ان کو چاند کا ٹکڑا نہ کہو. پھر کیا کہیں؟ فرمایا ما رأیت شیئا قط احسن منہ، ان سے بڑھ کے حسین کوئی چیز ہے ہی نہیں. یہ کہو کوئی چیز نہیں ان سے بڑھ کے حسین. یہ کہو کہ یاد رکھنا ایمان اس وقت مکمل نہیں ہوتا، صرف نبی کو آخری نبی ماننا کافی نہیں. اگر نبی کو حسین نہیں مانو گے ایمان مکمل نہیں ہوگا. پوچھ لینا، سال لگانے والوں سے پوچھ لینا، دیوبندیوں سے پوچھ لینا، بریلیوں سے پوچھ لینا، اہل حدیث سے پوچھ لینا، جب تک تم میرے نبی کو حسین نہیں مانو گے، بلکہ حسین نہیں، وہ حسینوں میں احسن، جمیلوں میں اجمل، کاملوں میں اکمل، شریفوں میں اشرف، نبیوں میں افضل، سید البشر، قمر لیلۃ البدر، برتر بالا قدر، سارے رسولوں کا سرور، سارے انبیاء کا افسر، بدر الدجا، شمس الضحیٰ، خیر الورا، احمد مصطفیٰ، محمد مصطفیٰ، باقی نبیوں کو چنا تو فرمایا اصطفیٰ، ان اللہ اصطفیٰ آدم و نوحا. لیکن جب باری اپنے محبوب کی آئی تو اصطفیٰ نہیں کہا، آدم اصطفیٰ، نوح اصطفیٰ، شیش اصطفیٰ، لیکن محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم، صلی اللہ علیہ وسلم. یہ حسین دیا. کیا کہیں؟ یوں کہا کرو کہ ان سے بڑھ کے حسین. حضرت میمونہ بنت کردم فرماتی ہے میں نے تو پورا چہرہ نہیں دیکھا، پورا جسم نہیں دیکھا، میں نے ان کے پاؤں کی انگلی پہ میری نگاہ پڑی، بڑی شرمیلی تھی کہ میری ہمت نہیں ہوئی نبی کو دیکھوں. شرم سے نیچے سے دیکھا، نبی کی پاؤں کی انگلی پہ میری نگاہ پڑی تو میں نے کہا جس کی انگلی اتنی خوبصورت ہے اس کا چہرہ کتنا خوبصورت ہوگا. یہ دیا ہے. بات ختم کر رہا ہوں. چہرہ ہے کہ انوار دو عالم کا صحیفہ، چہرہ ہے کہ انوار دو عالم کا صحیفہ، آنکھیں ہیں کہ بحرین تقدس کے نگی ہیں، ماتھا ہے کہ وحدت کی تجلی کا ہے ورق، عارض ہیں کہ والفجر کی آیات کے امی ہیں، گیسو ہیں کہ واللیل کے بکھرے ہوئے سائے، ابرو ہیں کہ قوسین شب قدر کھلے ہیں، گردن ہے کہ برفرق زمیں اوج سریا، لب صورت یاقوت شعاؤں میں دھلے ہیں، قد ہے کہ نبوت کے خد و خال کا معیار، بازو ہیں کہ توحید کی عظمت کے علم ہیں، سینہ ہے کہ رمز دل ہستی کا خزینہ، پلکیں ہیں کہ الفاظ رخ لوح و قلم ہیں، باتیں ہیں کہ طوبا کی چٹکتی ہوئی کلیاں، لہجہ ہے کہ یزداں کی زباں بول رہی ہے. یہ اشعار بھی بہت لمبے ہیں. اللہ تبارک و تعالی ہم سب کو ان کی سنتوں پہ عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے.